یہ تو وہ شخصیت ہے جو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ ہم پر نہیں پہنچ سکتا، ورنہ ان کا مقام، ان کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن بنی کلب کے جانوروں اور ان کے بالوں کے برابر میری امت کی مغفرت فرمائے گا۔ بات قابل غور ہے، یعنی آپ کا یہ مقام ہے کہ بنی کلب ایک عرب میں ایک قبیلہ ہے جس کے ہاں بھیڑ بکریوں کے ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اس اویس کا تو مقام یہ ہے کہ میری امت کے اتنے لوگوں کی یہ بخشش کروائے گا کہ جتنے بنی کلب کے جانور ہیں، چرواہے ہیں، چوپائے ہیں، اور پھر ان پر جتنے بال ہیں، ان اتنے لوگوں کی ان کی دعا سے مغفرت ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیرانی رہ گئے جبکہ وہ اویس کرنی کا سنا ہے مگر دیکھا نہیں ہے، اور میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم کہ میرے بعد آپ ان سے ملو گے، یعنی حضور کو یہ علم ہے، حضور کو یہ کمال علم ہے کہ اس وقت ان کی ملاقات ناممکن ہے، مگر میرے وصال کے بعد ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوگی۔ یہ علم مصطفیٰ ہے۔ دوستو، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم الاولین و آخرین عطا فرمائے ہے۔ کئی بار اس ٹاپک میں نے بات کی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی میں اگر اس کی وضاحت کروں گا تو میرے خیال میں 2 مہینے کم پڑیں گے۔ اگر روزہ نہ کریں مہینہ تو پکا چلے گا حضور کا علم غیب کا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لا علم کہتے ہیں، کہ بے علم کہتے ہیں، نبی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ان نادانوں جاہلوں کو صرف نبی کی معنی ہی پہچانی جائے تو یہ سمجھ جائیں گے نبی کا مقام کیا ہے۔ ان دیوبندیوں وہابیوں کے جتنے بھی حدیث کے جتنے بھی ترجمے ہیں جہاں نبی کا نام آتا ہے وہاں نبی کی معنی نہیں کرتے۔ آپ بھلی کھل کے دیکھیں کتاب کی تفسیروں میں دیوبندی تو پھر ترجمہ تو نہیں کرتے، مگر کچھ حضور کے ایسے آیات ہیں جو شان اطہر میں کچھ ان کا ایک دو لفظ بول دیتے ہیں مگر اہل حدیث اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اتنے حضور کے دشمن ہیں، اور ٹھپا لگا ہے اہل حدیث کا، توحید کے بڑے ٹھیکیدار بنے پھر رہے۔ اس وقت بھی میرے پاس دونوں جلدیں مولانا وحید الزمان کی رکھی ہوئی ہیں جو زیر مطالعہ ہیں، جہاں حضور کا مقام، حضور کی عظمت آتی ہے وہاں یہ بات ہی نہیں کرتے۔ اگر حدیث بیان کر دی آگے ٹانگ اڑا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے ہیں۔
جب نقص نکالنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، مقام نہیں ہوتا. شیطانی دماغ ہے، شیطان کو ہر وقت سزا دیتا ہے. وہ عالم ہونے کے باوجود، حدیث کا علم رکھنے کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو نہیں پہچانتے. اور جہاں حقیقت قرآن میں آتی ہے وہاں ان کو ڈنڈی مار دیتے ہیں. اور دکھا بھی سکتا ہوں، یہ نہیں خبر کر رہا ہوں آپ سے، اس وقت بھی میرے ٹیبل پہ دونوں تفسیر ترجمے دونوں جلد پڑے ہوئے ہیں. تو دوستو، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرے ذرے کا علم، بلکہ ہمارے عمل اور اعمال جو نیکیاں اور برائیاں ہیں مصطفیٰ کریم اسے بھی جانتے ہیں. اگر یہ لوگ شفاعت کے انکاری نہ ہوں، شفاعت کا اقرار کر لیں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ قیامت تک جتنی امت محمد پیدا ہوگی ان کے اعمال سے مصطفیٰ آگاہ ہے اور باخبر ہے. حضور کو اتنا بھی علم ہے کہ کون میری شفاعت کے قابل ہے اور کون میری شفاعت کے قابل نہیں ہے. بہرحال بات تو نکل جائے گی. یہ میرے شفاعت پر بھی میں نے ایک تجربہ بیان کیا ہے، علم غیب پر بھی کیا ہے. تو بات کر رہا تھا کہ اگر نبی کی معنی ہی یہ جان جائے، توازن کو چھوڑ کر کہ کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے، صرف نبی کی معنی پر ہی آ جائیں تو نبی 90 اور نبوتاً صفت مشبہ کا سیدھا ہے، جس کی معنی ہی یہ ہے کہ الہام الہی پر غیب کی خبر دینے والا. میرے پاس کتاب ہے لغت کی، عربی ٹو عربی بھی ہے، عربی ٹو اردو بھی ہے. المنجد عربی ٹو اردو جو ہے اس میں جتنے مولوی فاضل عربی پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں ان کی، سارے کے سارے دیوبندی ہیں. کوئی بھی سنی نہیں، میں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے. ڈکشنری کی بڑی کتاب ہے، لاکھوں لفظوں کی معنی انہوں نے لکھی ہے. اور جہاں نبی کی معنی آئی ہے تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کی معنی ہے اللہ کے الہام پر غیب کی خبریں دے رہے. جو حق تو حق ہوتا ہے، مگر ڈنڈی کیا مارتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں. اللہ کی ڈنڈی غلط ہے، یعنی ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا. بڑے بڑے محدث بن گئے، بڑے بڑے شیخ الحدیث بن گئے، تو یہ پتہ نہیں چلا کہ غیب کیا ہوتا ہے. بس یہ کہتے ہیں کہ نبی کو جب اللہ نے بتا دیا تو پھر تو نبی کے لیے غیب نہیں ہوا. یہ نبی مانتے ہیں جب نبی کو اللہ نے بتا دیا تو پھر تو غیب نہیں ہوا، جبکہ قرآن اس کو خبر دی ہے، خبر میں معنی ملایا ہے. اور غیب کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے، اسی آنکھوں سے، انہی ناک سے، انہی کان سے اور زبان سے، جو ان 5 احساس حصوں سے جو انسان کو ٹچ نہ کرے وہ علم غیب ہوتا ہے. جو آپ کو آنکھیں آسنا دیکھنے سے نہیں ملتا. ایک مثال دے دوں، بات نکل جائے گی. جیسے حضور نے فرمایا قبر میں عذاب ہوتا ہے، حضور نے بتایا کیا ہوتا ہے، ساری وضاحت حضور نے فرمائی ہے. حضور نے تو دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو ہمارے لیے علم غیب بن جاتا. دیوار کے پیچھے نبی دیکھتا، حضور گنبد خضرا میں رہ کر پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور پوری دنیا کا درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچایا بھی جاتا ہے. یہ تو شان ہے حضور. حضور نے فرمایا میں رب کو دیکھا ہے. اللہ تو ہمارے غیب بن گیا، ہم نے تو نہیں دیکھا. بلکہ موٹی بات کہوں کہ حضور نے بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، تو
मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते हो। अगर तुम देखो और सुनो तो तुम ज्यादा रो और हंसना खत्म कर दो। तुम्हारा हंसना भूल जाएगा, रोते रहोगे। जो मैं देखता हूँ तो मैं सुनता हूँ। मैंने मोटी बात कह दी आपको, एक की वजाहत बड़ी लंबी है। बहरहाल जो हमारे एहसास के अंदर न हो, हम न आंखों से देख सकते हो, न हम कानों से सुन सकते हो, न जुबान से चख सकते हो, न नाक से सूंघ सकते हो, न हाथों से पकड़ सकते हो, ये हमारे लिए गैब है। हम तो कहेंगे गैब है, क्योंकि अल्लाह ने आपको बता दिया है। अगर कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, हमने देखा कि इंजेक्शन लगाई है मगर मरीज ठीक हो गया, तो हम तो कहेंगे तो हकीकी शाफी तो रब है, मगर जार इस डॉक्टर से शिफा मिल गई। मेरे दोस्तों, बात ये हो रही थी कि मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि मेरे बाद तुम लोग मिलोगे उनसे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों को बुलाया, उमर फारूक को और सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजह करीम। हुजूर ने पैरान अपना अता फरमाया। बात का गौर है, मकाम देखे, हुजूर अपना पैरान दे रहे हैं कि उनको जाकर दे देना, ये उसको तोहफा दे देना मेरी तरफ से, और मेरे सलाम भी कहना, और फिर कहना हुजूर ने ये हुक्म फरमाया है कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। नुक्ता है बड़ा। क्या हुजूर ने उम्मत के लिए दुआएं नहीं की? हुजूर ने हर घड़ी उम्मत के लिए दुआ फरमाई है। हुजूर को न दौलत का हिर्स था, न अपनी औलाद का हिर्स था, न कायनात आदो जमा समा का हिर्स था। अगर मुस्तफ़ा को हिर्स था तो इस बात का था कि उम्मत को जन्नत से बचाया जाए, और आज भी हुजूर का ये हुक्म है। जब आप खाना खा रहे हो, याद आती उम्मत तो खाना छोड़ देते, वादों की कर देते। अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हो, हाथ उठा देते हैं मग़फ़िरत के लिए। और फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को फरमाते हैं कि आप दोनों सहाबा हैं और अजल्ला सहाबा में से हैं। इनका बहुत बड़ा मकाम है कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने उम्मत मुसलमान के हिसाब से ये खुलफाए राशिदीन में से हैं कि हर हुजूर के बाद और अफ़ज़ल बशर अगर है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, और फिर उमर फारूक है, फिर उस्मान गनी है, और फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। उन खुलफाए राशिदीन में से हैं जिनका इतना बड़ा आला मकाम है, जिनकी शान कुरान में बयान। वो तो खैर ताबई है, हुजूर को देखा नहीं है, उवैस करीम ने हुजूर को नहीं देखा। माँ की खिदमत को नहीं छोड़ा। अगर माँ की खिदमत को छोड़ देते तो मुस्तफ़ा से मुलाकात हो जाती, मगर हुजूर से मुलाकात नहीं की। आपकी मुलाकात सैयदना फारूक आज़म और सैयदना मौला अली से, और खैर ताबईन है, बेहतरीन ताबईन में से। बाद उलमा ने सईद मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बाद ने मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेहतरीन ताबई करार दिया है। मगर कुछ मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा है कि यह भी कुरान ताबईन में से बेहतरीन ताबईन है। हुजूर की उम्मत इश्क और ज़ुहद और तक़वा की बिना पर। बहरहाल हुजूर के विसाल के बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली करमल्लाहु वजह करीम दोनों निकले इराक की तरफ। जब वहाँ पहुँचे तो आपने जब वहाँ पहुँचे तो लोग इकट्ठे हो गए, साहबा लोग इकट्ठे हो गए। तो सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया कि तुम में से कर्ण का कोई बाशिंदा है? जो करनी थे ना, कर्ण के राज करने वाले, वो भी नजद की साइड में एक शहर है, इलाका है। एक शख्स खड़ा हो गया। हज़रत फारूक आज़म फरमाया कि आप उवैस करनी को जानते हैं?
جی ہاں حضور جانتا ہوں کہ وہ جن کو اونٹ چراتے ہیں رات کو خشک روٹی کھا کر اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، وہ ملتے کسی سے نہیں ہیں، بازار شہر میں نہیں آتے، لوگ ان کو مستانہ سمجھتے ہیں اور لوگ ان کو نفرت سے دیکھتے ہیں اور بچے ان کو ستاتے ہیں، اسی لیے وہ شہر میں نہیں آتا، اپنے گھر میں رہتا ہے۔ پھر انہوں نے آپ نے ان کی تلاش شروع کر دی، فرمایا کہ مکان میں آپ کو ملے گا، آپ تلاش کریں ان کو، جب وہاں پہنچے کرن کے اندر تو آپ سے ملاقات جو حضور علیہ السلام نے ان کا حلیہ بتایا تھا، رنگ بتایا تھا، بالوں کا رنگ کلر، بالوں کی حیت بتائی تھی، چہرہ اور شکل بتائی تھی، اس کے مطابق تو یہ دیکھ لیا کہ یہ تو وہی ہے جو حضور نے چہرہ بتایا تھا۔ دیکھا کہ وہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ خود بخود چڑھ رہے ہیں۔ اونٹ تو ہے عقل مند جانوروں میں سے ہے، جو نادان جال جانوروں میں سے اونٹ ہے۔ خود چل رہے ہیں اور اویس نماز پڑھ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سامنے کھڑے ہو گئے برابر میں، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ آ کر کھڑا ہوا ہے، جلدی سے سلام پھیرا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں تو ایک چرواہا ہوں، میں قوم کا مزدور ہوں، مجھے لوگ اسی نام سے جانتے ہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم آپ کے مزدوری اور آپ کے چرواہے کام سے ہمارا مطلب نہیں ہے، آپ ہمارا اپنا نام بتاؤ۔ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں، عبداللہ تو سب ہے، ساری مخلوق عبداللہ ہے، مگر جو آپ کو آپ کی ماں نے نام رکھا ہے وہ بتا تیرا نام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ چاہتے کیا ہو؟ نام نہیں بتا رہا۔ آپ نے فرمایا آپ کون ہیں، آپ چاہتے کیا ہو؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں، جو حضور نے آپ کی نشانی دی ہے، چہرے اور بالوں سے تو آپ وہی لگتے ہو جو محبت محبوب خدا ہے، اور حضور آپ کو جاننے والے ہیں، آپ حضور کا پیارے ہیں۔ اب آخری ایک نشانی ہے، آپ ہمیں اپنا ہاتھ دکھائیں۔ حضور نے فرمایا ہاتھ پر ایک نشان صاف صاف سفید داغ ہو۔ جب ہاتھ دکھایا وہ نشان تھا جو حضور نے بتایا۔ عمر فاروق نے آپ کا ہاتھ چوم لیا، وہ نشان چوم لیا جو حضور نے بتایا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کو برس کی بیماری لگی تھی، برس سمجھتے کوڑ، پھلواری میں کہتے ہیں، ایک سفید داغ کا مرض بنتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہو گئی تھی، تو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی تو بیماری ختم ہو گئی، مگر نشان کے طور پر باقی ٹکڑا سا رہ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھ پر یہ سفید سا داغ بھی ہوگا، لہذا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ واقعی سفید داغ بھی ہے، وہ فاروق اعظم نے آپ کا ہاتھ چوم لیا۔ کہاں فاروق اعظم اور کہاں اویس کرنی۔ معلوم ہوا کہ تقدس اور تقویٰ کی بنا پر نیک آدمی کے ہاتھ چومنا سنت فاروقی ہے۔ ہمارے یادوں کے دفاع میں دشمنی تو شرک ہے، ہر بات شرک ہے، بوٹے چومو تو شرک ہے۔ شرک آپ سمجھتے ہیں کہ بے سمجھے شرک بول دیتے ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفاتیں جو اللہ نے اپنے لیے منتخب فرمائی ہیں، انہی صفات میں سے کوئی حرکت کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ جیسے سجدہ کرنا صرف اللہ کو، یہ صفت اللہ کی ہے۔
انگوٹھے چومنا اللہ کی صفت تو نہیں ہے. کوئی حدیث پڑھ کے سنا ہے مجھے انگوٹھے چومنا حضور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں تو پھر شرک بن سکتا ہے. اگر وہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر اور محبت کی بنا پر چوما جائے جسے محدثین نے ثواب قرار دیا ہے اور حضور نے فرمایا ہے اسی طرح اگر میرا کوئی نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں میں رکھے گا تو قیامت کے دن سفر سے تلاش کرتے ہوئے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. اور سنت صدیقی بھی ہے, سنت آدم علیہ السلام بھی ہے. میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں, مجھے کوئی اس حدیث کے علاوہ کوئی ایسی حدیث کوئی سنا دے مجھے محدث. حضور نے منع فرمایا ہے, کسی صحابی نے منع فرمایا ہے, تابعین نے منع فرمایا ہے, تبع تابعین نے منع فرمائی ہے, کسی امام اعظم نے منع فرمایا ہے, شافعی اور حنبلی نے منع فرمایا ہے, مالکی نے منع فرمایا ہے. میں چھوڑ دوں گا, مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی تعلیم ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی ممانعت. اور شریعت کا رول ہے جہاں شریعت میں ممانعت نہیں ہے وہ چیز مباح ہوتی ہے, شریعت میں جائز ہو جاتی ہے. یہ لمبی بات ہے, میں آپ کی طرف اشارہ کیا ہے. صرف مباح کیا ہے, یہی مباح ہے. یعنی ایک پسندیدہ حکم مستحب ہے, ایک پسند بات ہے. ابو بکر صدیق کو وجد آ گیا, حضور کا نام سن کر انگوٹھے چوم لیے. حضور نے کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا, یا کسی صحابی نے تو خلاف ورزی نہیں فرمائی, بھلے کسی صحابی نہیں چوما ہے, مگر یہ بات صدیق اکبر سے جب ثابت ہے, جیسے حضرت مولانا حافظ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے اندر فرمایا ہے, میرا حادثہ و مشکات کے اندر فرمایا ہے, اگر جب یہ بات صدیق اکبر سے بات واضح ہو گئی تو پھر اس میں شک کیا ہے. میرے دوستو, سیدنا فاروق اعظم نے ان کا ہاتھ چوم لیا, فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سب کی نشانیاں آپ کے اندر ہیں, اور آپ اپنا نام بتاؤ. اب وہ مجبور ہو کر کہنے لگے میرا نام ہوا ایسا, اپنا تعارف کرو آپ کون ہیں. اور علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ فاروق اعظم ہے امیر المومنین. لفظ گئے اور میں علی بن ابی طالب ہوں, کھڑے ہو گئے. آپ کا نام سن کر وہ کھڑے ہو گئے تعلیم کے لیے, جو کہ تعلیم کے لیے کھڑا ہونا ان دیوبندی کا شرک ہے. میرے دوستو, حضرت ابو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فتویٰ ہے. اور میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے, بی بی صاحب کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کے ہاتھ چوم کر اپنی جگہ بٹھا دیتی تھی. بی بی صاحب کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ کھڑا ہونا شرک ہے. استاد آ جائے, شاگرد بیٹھا رہے بہتر, ایسے شاگرد کو فیض کہاں ملے گا, ایسے مرید کو فیض کہاں ملے گا جو مرشد آ اور بیٹھا ہو. جناب ہاتھ دیا ختم. اس کو دنیا لعنتیں کرتی ہے. ایسے نہیں. میرے دوستو, اللہ ادب لا ایمان, جس کو ادب نہیں ہے, تعظیم نہیں ہے, اور لیس منا من توکر قبورنا ولم صغیرنا ولم یرم صغیرنا, انہوں نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں کو ترغیب نہیں کرتا. چھوٹوں کی شفقت نہ کرے, بڑوں کی تعظیم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. انہوں نے فرمایا سب سے پہلی بات ایمان, یہ ادب ہے. اور مطلب اللہ ادب اللہ ایمان, بڑا بےمان ہے جس کو ادب نہیں ہے, احترام نہیں ہے. کھڑے ہو گئے, رونے لگے, لڑنے لگے. علی اور کام میں آپ نے فرمایا حضور آپ کیا فرمائے, اور میں حضور نے یہ تحفہ بھی دیا ہے, جبہ شریفہ بنا دیا ہے, یہ آپ کو تحفے میں دیا ہے. اور حضور نے فرمایا میرے سلام بھی کہہ دو, آپ کو سلام بھی کہہ دیتے ہیں. حضور نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے امت کی مغفرت کے لیے دعا بھی کر. عمر فاروق سے بڑھ کر تو نہیں تھے نا, مولا علی سے بڑھ کر تو نہیں تھے, مگر کیا ماں کی وجہ سے مقام ان کو ملی ہے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا, 2 صدی گزری محدث عالم ہے.
जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है। आज भी उनकी कब्र पे जाओ, खुशबू आएगी। उनका अदब क्या था? जब हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मिलती थी, हजारों कोस जाकर महीने सफर करके और हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस लेके आते थे। मगर दोस्तों, इनके नजदीक तो किसी मुहद्दस चीज को ले जाना, उनके सफर करना, यानी हुजूर की ज़ियारत का सफर करो, ये शिर्क है इनके नजदीक। मैं दिखा सकता हूँ, खबर नहीं करता। यहाँ जो हुजूर मदीने जाते हैं, सब मुशरिक है हुजूर के रोज़े पे। हुजूर ने फरमाया, मदीने में आ जाओ, सिर्फ तुम्हारा मदीने में काम है, और फिर मेरी ज़ियारत को आता है और कोई काम नहीं है, तो मैं तुम्हारी भी क़यामत में शफ़ाअत करूंगा। मंज़ार कब्र वजबत शुबह, हदीस बहुत है। उवैस करनी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने वो जुब्बा लिया, चले गए इधर, दूर चले गए, जुब्बा रखा, सजदे में चले गए। मौला रो कर अल्लाह की दरबार में दुआ करते, मौला तेरे महबूब ने जुब्बा भेजा है, मैं नहीं पहनूंगा जब तक कि उम्मत को माफ नहीं करेगा। जुब्बा नहीं पहनूंगा। नाज देखो, नाज देखो, मौला नहीं पहनूंगा जब तक तुम्हें उम्मत को, हुजूर की उम्मत को माफ नहीं करेगा। हुक्म हुआ, आवाज आई कि वैस हमने एक हिस्सा बख्श दिया, हमने एक हिस्सा उम्मत का बख्श दिया। रो रहे हैं, फिर सवाल करते हैं, मौला इस जुब्बे की बरकत से महबूब की उम्मत को माफ कर। हुजूर के जुब्बे की अजमत देखो, ये अजमत बोलो, अम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा से पूछो। हुजूर के जुब्बे का टुकड़ा जो थोड़ा पानी में डालकर मदीने के वो मरीज जो लायाज मरीज थे, मुस्तफा के जुब्बे का डूबा हुआ पानी पिला देती थी, उसे पका जाते। हुजूर के जुब्बे में असल किताबें पढ़ो ना, ये दिन के नजदीक सब शिरक है। जुब्बे में क्या रखा है, फूक में क्या रखा है, दम में क्या रखा है, तावीज़ में क्या रखा है। अरे लकीरों में बड़ा काम है, इनको नजर कहाँ है? ये लकीरों में बड़ा काम है। ये लकीरें तकदीर बदल देती है, याद रखो। तो दोस्तों, फिर दोबारा गए भाई आवाज आई है, वैसे हमने एक हिस्सा और बख्श दिया। फिर रोने लगे, फिर तीसरी बार आवाज आई, हमने एक हिस्सा और बख्श दिया। काफी देर हो गई, दोनों साहब परेशान हो गए और फिर चल पड़े कि ये क्या हो गया, इनको गायब हो गया, दम निकल गया, क्या मसला है। जब वहां देखे कि सजदे में रो रहा, आपके कदमों पर आयत सुनकर हज़रत सैयदना उवैस करनी ने सर उठाया और फरमाया कि सहाबा, अगर थोड़ी देर सब्र करते कि मैं मुस्तफा की पूरी उम्मत को बख्शवा कर सब उठाता। ये मकाम तो सैयदना उवैस करनी को मिला है। और क्यों मिला? अपनी माँ के सदके से मिला। तुम्हें बात कर रहा था इमाम बुखारी की, जब हदीस कोसों को जाकर हदीस लेके आते थे सफर करके, और फिर वो हदीस लेकर आते थे, और जब वो लिखते थे तो लिखने से पहले गुस्ल करते थे और फिर नफल करते थे, फिर हदीस को लिखते थे। इतना हुजूर के हदीस का कदर था। और आज मुसलमान तो मुंह धोया हुआ भी नहीं है, सिगरेट हाथ में है, पलीत मुंह से मुस्तफा की हदीस पढ़ रहा है और हुजूर के पंजन का नाम ले रहा है। मेरे दोस्तों, ये तो वजह है कि अल्लाह ने पहले ला इलाहा इल्लल्लाह रखा है कि लोगों पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के पानी से अपने मुंह को पाक कर फिर कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह पहले रखा है। और जो मुसलमान को कदर नहीं है कि मुस्तफा का नाम कैसे लिया जाए। बार बार शोयम दहन में मुश्किल नाम मुफ्तल कमाल आशू का तो ये काम है, हजार बार मुझको अंबर से मुंह धो लूं, फिर हुजूर का नाम लेना बेहतरी से। मुंह धोया हुआ नहीं है, शक्ल धोई हुई नहीं है, सिगरेट पी रहा है और आप तो पंजन का नाम ले रहा है। तो ये उवैस करनी है। तो हजरत सैयदना बुखारी की बात बता रहा था, दूसरी सदी के गुजर गए, 1200 साल गुजर गए, 12.5